السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، طوائف، مولوی اور جرنیل میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاہک کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر طوائف اپنے گاہک کے سامنے یہ کامیاب ایکٹنگ کرتی ہے کہ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتی اور اپنی ایک 9 سال کی بیٹی کی وجہ سے مجبوری کے باعث یہ دھندا کر رہی ہے۔ مولوی جو ہے اپنے امیر گاہک کے سامنے جو ہے وہ خدا کو ایک بڑا مہربان قسم کا ایک خالق بتاتا ہے، اور غریب گاہک کے سامنے وہ خدا کے قہر و جلال سے غریبوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو جرنیل ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں، ہواؤں کے رخ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سوویت یونین جو ہے افغانستان پہ حملہ آور ہوا ہے اور امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو وہ لیٹ جاتے ہیں۔ پھر جب وار اگینسٹ ٹیررزم آتی ہے تو اس کے بعد بھی جرنیل جو ہیں پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ول ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ پھر سے حاضر جناب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سپہ سالار عظیم جنرل عاصم منیر، پتہ نہیں ان کے نام کے ساتھ اب رحمت اللہ علیہ لگانا ضروری ہوا ہے کہ نہیں، ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے تک وہ بھی ہو جائے گا، اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ہدایت کریں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام نکال کر حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ڈال دیا جائے۔ تو انہوں نے جناب ملاقات کی ہے بدھ والے دن، باقاعدہ اس کا مینیو بھی ایشو کیا گیا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ جو ملاقات اپنے اندر اس کا جو بھی معاملہ رہا ہو اس پر ہم طاہر صاحب سے بات کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستانیوں کے لیے آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، کٹتا ہمیشہ خربوزہ ہی ہے۔ اس ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکی سرکار ہے وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جتنی پامالیاں ہیں ان سے نظر چرائے گی۔ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس کو جس طرح سے ہائبریڈائز کیا گیا ہے، جس کو خواجہ آصف صاحب جو ہیں دھڑلے پر کہتے بھی ہیں کہ ہاں یہ ہائبریڈ نظام ہے، اس کے اوپر بھی کوئی چین بجے بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے مزید جو رہنا ہے دشوار ہو جائے گا۔ طاہر صاحب، یہ جو سارا انٹروڈکشن میں نے آپ کے آگے کیا، اس میں آپ کہاں اختلاف یا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے اپنے تمہیدی ریمارکس میں بہت ساری باتیں کی۔ مجھے پہلے جملے سے تھوڑی سی اختلافی گنجائش دیجیے۔ آپ نے کہا کہ ملا، طوائف اور جرنیل آپ نے ایک ہی صف میں کھڑے کیے۔ میں ان تینوں میں سے طوائف بیچاری کو نکال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو طوائف ہیں وہ ان کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ وہ بہت باعزت فرد ہے، جی ہاں، جو بھی اس کے مسائل ہوں، خالص جسم بیچتی ہے۔ جو بھی اس کے مسائل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بیچتی ہے۔ میں نہ تو یہ جو اخلاقیات کے کھیل ہیں کہ کون جسم بیچتا ہے، کون ضمیر بیچتا ہے، میں ان چکروں میں بہت نہیں پڑتا۔ میں فرینکلی آپ کو بات بتاؤں، اس پہ ہم ایک الگ سے پورا پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ چلیے اب ہم جرنیلوں اور ملاؤں کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ملا بھی جیسے بھی ہوتے ہیں وہ مجھے گوارا اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان کے بڑے بڑے جگادری جو لبرلز اور سکالرز ہیں، وہ اپنی چرب زبانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اور کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں۔ تو مجھے ملا ان سے پھر بھی بہتر لگتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ملا کہاں سے آ رہا ہے۔ اب تیسری کیٹیگری رہ گئی جرنیلوں کی، اور وہ بھی پاکستانی جرنیلوں کی۔ تو پاکستانی جرنیلوں کا جو کردار ہے وہ میں اس پہ بڑا سخت ناقد رہا ہوں، آج بھی ناقد ہوں، مگر ہمیں کہیں کہیں فیئر بھی ہونا ہے۔ کیا پاکستانی جرنیل امریکی پریزیڈنٹ سے کم بے ضمیر ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ، جو آج تک کسی بھی یا اب کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ کسی بھی دیش کے 22ویں گریڈ کے سپہ سالار سے نہیں ملا اور ڈونلڈ ٹرمپ مل رہا ہے، تو جہاں عاصم منیر کے لیے لنچ فری نہیں تھا، تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کیا حاصل کر پائے گا اپنے اس مہنگے لنچ سے؟ وہ پاکستان سے کیا وصول کر پائے گا؟ اس سے مجھے امریکی مینٹل بینکرپسی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔
میں مطلب کچھ معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا حامی بھی ہوں، مگر بہت ساری پالیسیوں پہ میں حیران بھی ہوں. وہ ایسے ایسے بلنڈر کھیلتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اب یہ ہمارے کینیڈا میں آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ جو ہمارا فارمر پرائم منسٹر تھا جسٹن ٹروڈو، کافی واہیات انسان تھا، تو انہوں نے کہا کہ جسٹن ٹروڈو نے رشیا کو G8 سے نکالا تھا. اب یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. اس وقت تو جسٹن ٹروڈو یہاں کا پرائم منسٹر ہی نہیں تھا. جب جب تب کے پرائم منسٹر اسٹیفن ہارپر نے نکالا تھا اپنی سفارشات سے. میں طاہر صاحب یہاں پر کچھ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کو. طاہر صاحب وہ کہتے ہیں نا عربی میں کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. ٹرمپ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی جگہ آبجیکٹیوٹی میں صحیح ہے یا غلط؟ لیکن میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ وہ اپنی دانست میں جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ٹرمپ جو ہے اپنی دانست میں، چاہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کرتا ہے وہ امریکہ کے لیے کرتا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین. لیکن پاکستانی فوج جو بھی کرتی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں کرتی ہے، وہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کرتی ہے، وہ اپنے ادارے کی پاکستان پر گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے کرتی ہے. یہ پوائنٹ ہے سر. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ کے پوائنٹ میں سے ایک بات نکالوں گا کہ پاکستانی فوج کے جرنیل جو کچھ کرتے ہیں وہ پاکستانی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے بھی نہیں کرتے، وہ صرف اپنی ذات کو مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں. اگر وہ پاکستان کے فوجی ادارے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کی اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئرٹی ہے. وہ تو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کے اسٹرانگ ہولڈ کو وہاں پہ بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں جب تک وہ پاور میں ہے. وہ ایسے آپ جرنیل کو کیا لگتا ہے سر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر سے کیا ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے بڑی بڑی سیدھی باتیں ہیں، 2 گھنٹے کی ملاقات ہیں. جو میڈیا میں ابھی تک رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو شکریہ ادا کیا انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ شکریہ بھی ایسا ادا کیا کہ جس سے ایک روز پہلے کینیڈا میں پرائم منسٹر مودی موجود تھے تو انہوں نے فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا جو آپ کلیم کرتے ہیں. باقاعدہ کال آؤٹ کیا کہ آپ نے کوئی ہمارے بیچ میں صلح ولا نہیں کروائی، نہ آپ نے کوئی ہمیں ٹریڈ کا لالچ دیا، نہ میری آپ کے ساتھ بات ہوئی. پرائم منسٹر مودی کی تو بات ہی نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جنگ کے اس پورے عرصہ کے دوران. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے بیان ہے نا کہ شکریہ کے لیے بلایا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. سر اصل میں آپ کا امریکہ اس وقت پاکستان سے، پاکستانی فوج سے کیا مانگ رہا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ مانگ تو وہ 2 گھنٹے میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ آپ بلوچستان کو آپ ایران کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا فراڈ کا جملہ ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بے عقلی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ایران کو اسرائیل جانتا ہے دنیا میں کوئی دیش نہیں جانتا. ہزاروں پرشین سپیکنگ جیوز اسرائیل مائگریٹ ہوئے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ 4 decades. بالکل ٹھیک بات. اور وہ ایران کی رگ رگ کو جانتے ہیں. یہ عاصم منیر تو پاکستان کو نہیں جانتا، بلوچستان کو نہیں جانتا. تو بہرحال اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نااہلی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ہے. سر وہ جب بڑی عید پر قربانی کے بکرے کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو چارہ کھلاتے ہیں نا، اچھی طرح وہ گلی میں ٹہلاتے ہیں. جی تو اسی طرح سے وہ شاید فوجیوں کو اور خاص طور پر جنرل صاحب کو مکھن لگا رہا تھا، کیونکہ جب پاکستان کے آرمی چیفز نے، جو کہ پہلے ڈکٹیٹر تھے اب تو یہ پریکٹیکل ڈکٹیٹر ہے، امریکی صدور سے ملاقاتیں کی ہیں تو اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں کچھ اچھا نہیں نکلا ہے. میں طاہر صاحب اگر امریکہ کو پاکستان کے اندر جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اڈے چاہیے، کسی قسم کی لاجسٹک سپورٹ چاہیے، کوئی اسپائی پلانز آپریشنز کے لیے ان کو مدد چاہیے، لیکن میں طاہر صاحب یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایران کا جو مخالف اسرائیل ہے اس کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا جو امریکہ ہے اس کے ساتھ عاصم منیر صاحب لنچ کر رہے ہیں. سر یہ فلسفہ تو مابعد السیاسیات سے تعلق رکھتا ہے نا طاہر صاحب؟ دیکھیے میں آپ کی جو جذباتی کیفیت ہے اس کو سمجھتا ہوں، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی حکومت جو ایران کے ساتھ کھڑی ہے
یہ آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے کھڑی ہے نا، پبلک کنزمپشن کے لیے کھڑی ہے. اور پھر حکومت ہے کیا پاکستان میں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام تر احمق باتوں کے باوجود ایک بات تو سچ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ آدمی سے مل رہا ہوں. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. ٹھیک یہ بات گراؤنڈ ٹھیک ہے، وہ یہ تو بدماشی گراؤنڈ کی دور ریئلٹی پہ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی ٹھیک ہے، بنا ہوا ہے. مطلب وہ اس نے کیا بات کر لینا ہے شہباز شریف سے یا آصف علی زرداری سے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک وہ تو بات. مل رہا ہے جو پاکستان کا اسٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کا جرنیل ہی رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ مطلب کوئی پاکستانی پبلک کنزمپشن کے لیے جی خلاف ہیں اسرائیل کے، وہ یقینی طور پر خلاف ہیں، اور وہ تو ایران کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں چونکہ وہ جی شیعہ دیش ہے. جی، پچھلے سال ایران کے جی اوپر جی، ہی وہ جو پاکستانی سٹرائکس فوج آپ کو جو ہے یاد ہوگی. میزائل ٹھیک برسا چکی ہے. ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں نے لکھا تھا کہ وہ مجھے ایران اس وقت بالکل انڈیا ہی لگ رہا تھا، یہود و حنود ہی لگ رہے تھے مجھے. تو جو یہود و حنود کی بڑی گھٹیا ٹرمینالوجی وہاں پہ اگر سے استعمال ہوتی ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا لنچ امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستان کے جرنیل امریکہ کی گود میں رہے ہیں. تو سر وش لسٹ کیا رہی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی؟ ڈونلڈ کی بڑی سیدھی سی وش لسٹ ہے کہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ بھئی آپ ایران کو بہت بہتر جانتے ہیں. اچھا ایران کو، اچھا ایک اور بات. سر اس جملے کو ذرا ڈی کوڈ کریں، مطلب جی جی میں کرتا ہوں. میں اس کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے ایک اور بات جو آپ پیچھے کر رہے تھے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر وہ اس کو مکھن لگا رہا تھا، سوری ڈونلڈ ٹرمپ اس کو مکھن لگا رہا تھا جی جی تاکہ اس بکرے کو ہم ذبح کر سکیں. جی سر. لیکن سر بڑی کمال کی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان اتنا بھی اسٹوپڈ کنٹری نہیں ہے، مطلب وہ اسٹوپڈ اور کسی معنی میں، وہ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کو مکھن لگا رہے ہیں. جی جی سر، ابھی خبر آئی ہے، نوبل پرائز کے لیے نامزد جی کر ابھی دیا. خبر آئی ہے کہ نوبل پرائز کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پہ چھلانگیں لگائے گا. مطلب جو آپ اس وقت امریکی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہماری سوچوں سے کوئی 10,000 گنا زیادہ حماقتوں کے انبار لگا دیے ہوئے ہیں. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، امریکہ ایک ایسا ہاتھی ہے. میں ویتنام وار سے اگر اب تک اس کے سارے دیکھو، صرف اور صرف اپنے سائز آف اکانومی، اپنی ملٹری کے سائز کی وجہ سے وہ آج تک دنیا کی سپر پاور ہے. ادروائز ان کی حماقتوں کے اگر ہم کچھ سین دیکھیں تو وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. پاکستانی تو ان کے مقابلے میں کم احمق ہے. I'm sorry to say. ٹھیک بات. میں بہت گہرائی سے 25 سالوں سے ڈفرینٹ تھنک ٹینکس کے راہ ان چیزوں کو دیکھ چکا ہوں. میں شاکڈ ہوتا ہوں کہ بھائی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے، وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے، جن دے کاردان ہیں ان دے کملے بھی سیانے. اور سر اس سے ملتا جلتا وہ ایک خسرے نے شیخ صاحب سے کہا نا کہ آپ نے اپنی چھوٹی بیگم کو اے سی لگوا دیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ٹینڈ کرا لو، تو شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں سجدہ ہے. تو وہ وہی ان کو سج رہا ہے. تو مطلب دیکھیے، پہلے تو میں آئیڈیلسٹک باتیں سوچا کرتا تھا، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، امریکہ کا جو لیکچر ہے، یہ میرا 25-26 سال سے میرا یہ پورے کا پورا جو ہے نا ہائپربولک قسم کا جو ڈریم ٹو ورڈز ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. آئی لو ویسٹرن ورلڈ. میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں، مجھے بہت پیار ہے، لیکن ایشوز اتنے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ میں اتنے ایشوز ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی مائٹ کی وجہ سے وہ جی رہا ہے. ورنہ ان کے بلنڈر، پاکستانی بھی ان کے بلنڈرز کے آگے آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کچھ نہیں ہے، مگر وہ پیسہ پھینکتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، کارپوریشن دنیا کی سب سے امیر وہیں پر ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. اب وش لسٹ کی آپ بنیادی بات کر رہے ہیں. وش لسٹ جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم ایران میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ناگزیر ہے، اور اس کے بعد میس ہونا ہے، اور آپ میس کو فردر میسی کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہم نے آپ کی خدمات دیکھی ہوئی ہیں، سول وار جس طرح آپ نے افغانستان میں کئی دہائیوں تک کروائی ہے، تو ہمیں آپ کی ہی خدمات چاہیے. تو یعنی امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس وقت ایران میں ملاؤں کی جو حکومت ہے رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے جو شاہ ایران ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گیا دوبارہ سے. جی اچھا، وہ بھی آ گیا. پتہ نہیں وہ میٹر بھی کرتا ہے یا نہیں میٹر کرتا. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، جو مجھے ایران سے اطلاعات مل رہی ہیں، ایران میں چینج اگر آتی ہے تو وہاں کے بہت عوامی قسم کے لوگ جو نہ تو رضا پہلوی کے پرانے چلے ہوئے کارتوس کو لفٹ کرائیں گے،
اور نہ ملائیت کے ساتھ جائیں گے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایران کے جو جنرل پاپولیشن ہے اور خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں وہ تو ملا رجیم سے آلریڈی بہت زیادہ تنگ ہیں. بہت، وہ تو بالکل بیزار ہیں. ایون جو مذہبی ذہن رکھنے والا ایرانی بھی ہے وہ اس مذہبی حکومت سے تنگ آیا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے بیڈ گورننس سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کسی بھی رجیم کے لیے. اب یہ سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے، یہاں بھی ڈکٹیٹرشپس ہے، مگر چونکہ ریلیٹیولی گڈ گورننس ہے تو وہاں پہ معاملات ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں. اچھا ایران کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر ہم ایران اور افغانستان کو ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان اس ٹرائنگل میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اب افغانستان کا جب میس تھا تو اس کا سپل اوور زیادہ پاکستان کی طرف تھا، تھوڑا بہت ازبیکستان تاجکستان. اچھا ایران کا جو سپل اوور ہے وہ ہے یہ جی سی سی کے دیشوں کی طرف، وہ کراس فائر میں آتے ہیں، اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ کے بیچ میں. ایران امریکہ کا کچھ بگاڑ سکے نہ بگاڑ سکے، اس کے 2-4 میزائل یو اے ای کو خراب کرنے میں کافی کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے $5 ٹریلین کی نوٹوں کی بارش دکھائی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کیونکہ دنیا کو پتا تھا جو کچھ ہونے والا ہے، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نا، تو وہ یہ صرف کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے. جن کے پاس آئرن ڈوم ہے وہ بھی ٹربل میں ہے، آئی مین اسرائیل بھی. تو سچویشن بہت میسی ہے، اور اس میسی سچویشن میں وہ اس کو آن بورڈ لینے کے لیے وش لسٹ یہ ہے، آن بورڈ لینے کے لیے اس کو فری لنچ کھلایا، اور اس کو بھی سوٹ کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ عاصم منیر مطلب آپ کے لیے میرے لیے بہت ہی ایڈیوٹک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اپنا پاؤں اس کے جوتے میں ڈالیں تو آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں دیکھیے نا، اس کے پاس ہارنے کو یا جیتنے کو کیا ہے. جی ہاں. اور پاکستان میں آرمی چیف کے عہدے کی سب سے اہم اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر پاکستان میں آرمی چیف جب تک سیٹ پر ہوتا ہے تو وہ شہنشاہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ردی کی ٹوکری ہوتا ہے سر. تو the thing is کہ جنرل عاصم منیر اس وقت ایران وار میں امریکہ کا انڈر دا ٹیبل ساتھ دینے کا فیصلہ کرے تو اس کے بعد پاکستان کے لیے کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ اس خطے میں طاہر صاحب؟ دیکھیے پاکستان کے لیے یہ کوئی نیا سینیریو نہیں ہے. اس سے زیادہ خطرناک سچویشن میں وہ افغانستان سے گزرا ہے. اس کو اپنی تباہی کا کوئی خیال بیال نہیں ہوتا. وہ تو 1971 میں ٹوٹ گیا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. جی سر. پھر بھی ڈیٹ کا ڈیٹ چلا آ رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ جو 27 رمضان کو بنا تھا وہ 16 دسمبر کو ٹوٹ گیا تھا. ہاں، اور وہ ابھی بھی ٹوٹنے کے دہانے پہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. مجھے عطا اللہ میگل صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ ان کے حق میں ہے. یہ ٹوٹتا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے حق میں کچھ نہیں ہونا. ٹھیک تو یہ ہے سچویشن. تو اب اس سچویشن میں اب پاکستان کے لیے دیکھیے جیسا نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. پاکستان کے لیے مطلب کوئی کچھ نہیں ہے، نہ ڈوبنا نہ جیتنا. نہ جیتنے کا کچھ چانس ہے، نہ فردر ڈوب کے کہاں اور ڈوبنا ہے، جتنے ڈوبے ہوئے ہیں پہلے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس کی جانب سے خبریں لیک کی جا رہی ہیں نیو یارک ٹائمز میں، امریکی صدر نے ایران پر حملے کا جو حتمی پلان ہے وہ تو منظور کر لیا ہے لیکن اس پر عمل درآمد 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 ہفتے کے پوسٹ پون کرنے کے جو بیانات ہیں وہ پیسیوں مل جائیں گے آپ کو. 2 ہفتے ان کا ایک پیٹ شبد ہے. جی ہاں. مطلب ٹیرفز کے حوالے سے بھی. امریکہ میں بھی اس نوعیت کا پریزیڈنٹ کبھی نہیں آیا ہوگا. یہ بھی کمال کا ایک کارٹون ہے. جی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا عمران خان ہے سر. جی نہیں، عمران خان اب مجھے بہتر لگنے لگا ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے پمپ میں آپ ہوا بھرتے رہے. ہائیلی ایگو سینٹرک آدمی جو ہم پہ ثابت ہو گیا. اس کے پمپ میں ہوا وہ نارتھ کوریا والا بھی بھر دے گا تو وہ اس کو جا کے ساؤتھ کوریا کے بارڈر پہ مل لے گا. ٹھیک ہے، اس کے پمپ میں پاکستانی بڑے سمارٹ نکلے اس معاملے میں، چونکہ ان کو پتا ہے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اچھا طاہر صاحب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ آتا ہے کہ امریکی نظام کی سب سے بڑی جو خوبی امریکن فاؤنڈرز نے رکھی تھی وہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور تھی. یعنی یہاں پر امریکی صدر جو ہوتا ہے
کہنے کو تو مرکز آف دا سینٹر آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جو چیکس اینڈ بیلنسز کانگریس رکھتی ہے، اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز جو دیگر ادارے رکھتے ہیں، تو وہ ایک بڑا خوبصورت نظام ہے، ایون کورٹس بھی رکھتی ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ان تمام چیکس اینڈ بیلنسز کو بائی پاس کر کے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگو میں ہوا بھر کے دوسرا ملک کچھ بھی کروا سکتا ہے؟ کافی حد تک اس لیے کروا سکتا ہے. جس ڈی سینٹرلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ امریکہ کے انٹرنل میٹرز کے لیے ہے، لیکن جہاں تک امریکہ کی ایکسٹرنل پالیسیوں کا معاملہ ہے، اور اس وقت ایکسٹرنل پالیسیوں کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت ایمرجنسی پالیسیوں کا معاملہ ہے. تو جو اس وقت دنیا میں ایمرجنسی سی لگی ہوئی ہے ہر طرف، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چونکہ ایمرجنسی کے ڈیسیجن لے رہا ہے، تو وہ پینٹاگون کو، ڈیپ اسٹیٹ کو، وہ کسی طرح سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ڈیسیجنز نہیں ہیں فرینکلی. وہ زیادہ تر ڈیپ اسٹیٹس کے ہیں، اس میں کوئی پمپ کر دیتا ہے، کبھی پوتن کہہ دیتا ہے کہ آئی لو دس مین، ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ ایون ہوتیوں نے کہہ دیا کہ بات ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. تو ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جو نوبل پرائز ہے یہ اس کا obsession ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نوبل پرائز کی اوقات کیا ہوتی ہے فرینکلی. تو یہ اس کا اور جو نوبل پیس پرائز ہے یہ تو ٹھیک ہے، سائنسز میں تو پرائز یا اکنامکس میں تو پھر بھی میرٹ پہ ملتا ہوگا، جی ٹھیک ریلیٹیولی تو ہوتا ہی ایک سیاسی رشوت کے طور پر ہے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ویسے $100 ملین دے دے، $1 ملین کانگریس جو ہے امریکہ کی اس وار ایفرٹ کی منظوری دے دے گی اور امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر فارملی تہران کے اوپر اٹیک کرے گا اور رجیم چینج کا عمل جو ہے مکمل کرے گا؟ طاہر صاحب دیکھیے، مطلب یہ بھی ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو. رجیم چینج کیا ہوگی؟ رجیم چینج، اس کو آیت اللہ خامنائی کو ختم کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آلریڈی بہت ایجڈ ہے، بیمار ہے، وہ تو ویسے ہی پچھلے دنوں ملاؤں کی گورنمنٹ، ملاؤں کی حکومت. میں وہی سر کہتا ہوں کہ اصل میں تو یہ وہاں پہ سیکنڈ لائن آف کمانڈمنٹ ہے، تھرڈ لائن آف کمانڈمنٹ ہے. اچھا وہ بھی چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی آسمان سے اترا ہوا شہزادہ بیٹھ جائے گا، پھر سول وار ہی ہونی ہے نا. جو ہم نے لیبیا میں حشر دیکھا، جو ہم نے سیریا میں حشر دیکھا، جو ہم نے لبنان میں دیکھا، تو ارد گرد کے دیشوں میں جو کچھ ہوا وہی کچھ اگر یہ ملاؤں کی حکومت جاتی بھی ہے تو پھر کتا کتے کا بیری ہوگا. اقتدار کا یہ ایک پرابلم ہے، رسا کشی شروع ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. امریکہ اور اسرائیل چاہتے کیا، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے. وہ بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اٹامک جو پروگرام ہے وہ کامیاب نہ ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ان کے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں، اسرائیل کے بھی اور عرب دیشوں کے بھی. عرب دیش بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مرضی بک بک کرتے پھریں یہ ایرانی ملا، مگر ان کے پاس ایٹمی بم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کافی میٹر قسم کے ہیں وہاں کے رجیم. سر یہ ایک سائنٹیفک کوسچن یہاں پر یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بوم کرتے ہیں تو اس سے تابکاری پھیل سکتی ہے خطے میں؟ دیکھیے، یہ میں اس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹیز رکھنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میں میڈیا میں ایکسپرٹس کی رپورٹس پڑھ رہا ہوں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ اس طرح کا آپریشن امریکن کر سکتے ہیں ڈرٹی بام کے ذریعے، وہ جسے کہہ رہے ہیں بنکر بسٹر بام کے ذریعے، ہاں کے ذریعے، کہ وہ شاید تابکاری نہ ہو، اور اگر ہو تو بہت ہی معمولی سطح کی. لیکن میں اس کے معاملے میں کوئی جانکاری نہیں رکھتا، میری کوئی معلومات نہیں ہے، نہ میں اس میں میری کوئی مہارت ہے. لیکن یہ تو جو ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں، معاملہ شاید یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تابکاری کا ہے یا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ کتنا پیچیدہ ہے، کیونکہ اسرائیل کو اور عرب دیشوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ تابکاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ جانے، ان کا کام جانے. ان کو یہ خطرہ ہے کہ کراس فائر میں عرب دیشوں کو نقصان ہو سکتا ہے ایران سے، کیونکہ ایران کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ڈوبیں گے، جو پاکستان کا معاملہ. تو اس وقت یعنی سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کی، قطر کی اور عمان کی سانسیں رکی ہوئی ہیں. آف کورس، مطلب وہ ترقی کے راستے پہ جا رہے ہیں، ماڈرنائزیشن کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور ان کے ریجن میں خطرناک جنگ لگی ہوئی ہے. ان کی بھی دلی خواہش ہے، یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے کہ یہ ایران کے یہ ملائیت کے رجیم کا خاتمہ ہو، یہ ان کی بھی خواہش ہے. مگر وہ خاتمہ اس انداز کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ کراس فائر میں آ جائیں. تو اس وقت چین اور رشیا جو ہے وہ تہران کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کھڑے. ابھی جو ہم نے واضح طور پر دیکھ لی ہے، چین تو خوش ہو گیا جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہو گئی.
تو وہ تو زیادہ سے زیادہ یو این او میں اس کے بعد جو ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو زیادہ تر رشیا ہی سپورٹ کر رہا ہے نا سر، رشین سائنٹسٹ ہیں یا رشین ٹیکنالوجی ہے، تو میرا ایران نہیں کے پاس خیال، اپنی انٹرنزک ایبلٹی ہے اس سائنٹیفک ایفرٹ کو آگے لے جانے کے لیے؟ طاہر صاحب میرا نہیں خیال، میں کچھ گواہ ہوں، میں سینٹرل ایشیا میں رہا کرتا تھا جب ایران نے سینٹرل ایشیا سے یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ٹیم میں اٹھائی تھی، وہ زیادہ تر ازبیک تھے، قزاق تھے، رشین نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود ٹریننگ لی تھی، مطلب ان کے اپنے ایرانی سائنسدان بہت ٹرین ہوئے تھے، اسی لیے ریسنٹلی اسرائیل نے کوئی 1 درجن کے قریب ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ جو رشین بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے، جو ایرانی تھے، ان کو مارا ہے۔ تو مطلب علم تو آپ بھی اور میں بھی حاصل کر سکتے ہیں نا، اگر کسی کام میں ہمیں ایکسپرٹیز حاصل کرنا ہو تو ان کے پاس اب اپنے سائنٹسٹ کی اچھی خاصی کھیپ ہے۔ اور رشیا، دیکھیے رشیا وہی اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے جو رشیا نے سیریا کے ساتھ کیا تھا ریسنٹلی، لاسٹ دسمبر میں جب سیریا کی سرکار گری تو انہوں نے بشار الاسد کو کہا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، ماسکو میں گھر دے دیں گے، ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور ایگزیکٹلی وہی جملہ کہا ہے رشیا نے ایران کے لیے بھی، جو انہوں نے دسمبر میں سیریا کے لیے کہا تھا کہ سیریا نے تو ہم سے مدد ہی نہیں مانگی۔ اور ابھی بھی رشیا یہ کہہ رہا ہے، ابھی یہ کل کی بات ہے، لیوروف نے یا دوسرے سرگئی سم تھنگ بندے کا نام، اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم سے تو انہوں نے مدد ہی نہیں مانگی۔ اچھا ایرانی بھی دیکھیے، ایرانی بھی کوئی الو کے پٹھے نہیں ہیں، اقتدار چلا رہے تھے، وہ بھی ان معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ نہ رشیا نے مدد کرنی ہے نہ چائنا نے مدد کرنی ہے۔ یہ تو ہمارا ایک پاکستانی سٹائل ہوتا ہے نا، ہم بلاکس میں گھسے ہوتے ہیں کہ جی یہ بلاک بن جائیں گے، وہ ایسا ویسا تو کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو پتا ہوتا ہے، سرکاروں کو پتا ہوتا ہے، ایون پاکستانی جرنیل اور سرکار جتنے بھی چڈو ہوں، لیکن ان کو بہت ساری باتوں کا آپ سے اور میرے سے زیادہ پتا ہوتا ہے، بیکاز دے آر ڈیلنگ دوز تھنگس فیس ٹو فیس، ٹھیک ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے جو مرضی بک بک کرتے پھرے۔ بائی دا وے ایرانیئنز نے اس پورے کانفلکٹ کے دوران کبھی بھی نہیں کہا کہ چائنا اور رشیا ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نہ ہی چائنا اور رشیا نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے، صرف یو این او میں وہ کہتے ہیں کہ جی کام ڈاؤن ٹو بوتھ پارٹیز، اور ایران کے خلاف جارحیت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف یو این او کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایران اون ہر اون ہے، لیکن ایران ہمیں یاد رکھنا چاہیے غزہ نہیں ہے، حزب اللہ نہیں ہے، حماس نہیں ہے، آفٹر آل ایک بڑے سائز کا ملک ہے، ان کے پاس تیل کی بلیک اکانومی بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے، جو کہ اگرچہ بہت ڈرائی ہو چکی ہوئی ہے، ان کے اپنے سروائیول کا، میں ایرانیوں کی بات نہیں کر رہا، ایرانی رجیم کے اپنے سروائیول کا معاملہ ہے۔ لیکن جو مجھے بھی انفارمیشن مل رہی ہے، میں انگلینڈ میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ بو ڈاؤن کر رہے ہیں ایرانی، وہ کہہ رہے ہیں، چونکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ ہم کتنا لڑ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل بھی تنگ ہے کہ بھئی ہم تو بہت ہی چھوٹا دیش ہے، اسرائیل بہت چھوٹا دیش ہے، اور ان کا آئرن ڈوم سسٹم بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ نہیں طاہر صاحب، یہاں بات یہ ہے نا کہ اگر ایران کی جو ملا رجیم ہے وہ مذاکرات پر آمادہ ہو جاتی ہے، وہ جنگ بندی پر آمادہ ہو جاتی ہے، وہ سرنڈر کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا رجیم وقتی طور پر اپنے اقتدار کو بچانے میں، سروائیو کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہ حرکتیں شروع کر دیں گے، حزب اللہ کو سپورٹ کرنا یا حماس کو سپورٹ کرنا۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا سر؟ سر بہت عرصے تک تو بیوقوف رہے نا، اسرائیل تو بیوقوف نہیں رہا، وہ تو ہمیشہ مطالبہ۔ اب یہ جو وار ایفرٹ اسرائیل کی جانب سے کی جی جا رہی ہے، یہ یقیناً اس کے پیچھے امریکن انٹیلیجنس بھی ہوگی، امریکن کی آپ کی لاجسٹکس کی سپورٹ بھی ہوگی، ویپنز کی سپورٹ بھی ہوگی۔ اس وار ایفرٹ کا مقصد ایرانین رجیم کو ریموو کرنا ہے؟ جی بالکل بالکل ریموو کرنا ہے، اور نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنا ہے، یہ دونوں ایک ہی باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے ان ریسنٹ ایئرز میں امریکنز کی ان ایلیجیبلٹی دیکھی ہے، جو اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود، مطلب ایون پرانی چلی آ رہی ہے، ویتنام میں جس طرح یہ ذلیل و خوار ہوئے، افغانستان کی ایگزامپل آپ کی اور میرے سامنے ہے، اور عراق کی، اور وہاں پہ جو مطلب ان کو وہ ریزلٹس نہیں مل سکے۔ اب میں یہ چھوٹے چھوٹے دیشوں کی بات کر رہا ہوں ریلیٹیولی، جی، اور ایران ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اسی تجربے کو برتتے ہوئے جو بائیڈن نے یوکرین کا ساتھ دیا، ان کا خیال تھا یوکرین مضبوط ہے، وہاں تو نیٹو موجود ہے، یورپ کا آلموسٹ حصہ ہے، ہم رشیا کو 1-2 ہفتوں میں مات دے دیں گے، 3.5 سال ہو گئے ہیں،
ٹھیک ہے. اب ان 3.5 سالوں میں نتیجہ یہ نکلا کہ رشیا زیادہ بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو امریکہ کی جو ناکامیاں ہیں وہ میں ویتنام سے آپ کو یوکرین تک آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اب اسرائیل نے جو کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ایگزیکٹلی وہی رزلٹ ملتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم 2024 کی طرح، 2022 کی طرح، 2023 کی طرح موسٹ ایرانین میزائل کو روک لے گا. لیکن اس بار انہوں نے بیلسٹک میزائل پھینکے. وہ مطلب ان کے اگر فرض کیجئے 70% روک بھی لیے ہیں یا 80% بھی روک لیے ہیں، تو 20% نے اسرائیل میں کافی تباہی مچائی ہے، اور اسرائیل اتنی تباہی افورڈ نہیں کرتا. تو اب یہ ان کی اپنی کیلکولیشن سے ذرا زیادہ ہے، مگر وہ جنگ چھڑ چکی ہے، اور واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے فرینکلی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی کیا کروں میں، مجھے ان کے بنکر جو ہے وہ بھی اڑانے ہیں. بنکر اڑ گئے تو رجیم بھی اڑ جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. وہ جو رجیم ہے وہ بنکرز کے ساتھ ہی نٹھی ہے. ایران میں کرپشن ہے، وہاں پہ ان کے اپنے اندر پاور کی اس سارے سینیریو میں طاہر صاحب جو یورپین یونین ہے اس کے کردار کو اور یونائٹڈ کنگڈم کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے تئیں جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو تپش ہے وہ یورپ میں محسوس نہ ہو، کیونکہ یورپ کے بھی بہت سے مفادات وابستہ ہیں مڈل ایسٹ میں، خاص طور پر سعودی عرب کے اندر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر. اور اگر وہاں سے ایک آؤٹ لیش آتا ہے تو پھر ان کی یورپ کے مفادات کو بھی ذکر پہنچتی ہے. طاہر صاحب دیکھیے، یورپ کو مڈل ایسٹ سے کچھ زیادہ پرواہ نہیں. مڈل ایسٹ کے جو رچ دیش ہیں ان کی سیکیورٹی تو امریکہ کے پاس ہے. سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، بحرین کی، کویت کی، قطر کی، یو اے ای کی، عمان کی، یہ جو 6-7 جی سی سی کی کنٹریز ہیں ان کی سیکیورٹی تو امریکہ کے پاس ہے. امریکہ پہلے سیکیورٹی دیتا تھا یورپ کو بھی، وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یورپ تو اب بس ایک ٹورزم کی ایک پلیس ہے، اور وہ ایک خوبصورت ہسٹری کی دنیا ہے. وہ تو رشیا کے سامنے پوری کی پوری یورپین یونین کھڑی ہونے کے قابل نہیں ہے. اچھا، رشیا ایک تو باقی پھنسا ہوا ہے، دوسرا وہ بڑا سمارٹلی چل رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایرانیوں کی مدد بھی ہم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یورپ کے خلاف بھی ہمیں ایکشن لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے، یہ خود ہی مر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. چائنا بھی یہی سوچتا ہے کہ بھائی میں اپنے وسائل ان کے اوپر تھوپوں، اگر میں نے ایران کی مدد بھی کی تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے آپ کو خود ہی گڑھے میں کھود رہے ہیں. فرینکلی یہ جو کچھ چل رہا ہے ان کے لیے ناگزیر بھی ہے، انیویٹیبل بھی ہے. آئی انڈرسٹینڈ. یورپ اس میں ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے آج 3 یورپین جو بڑے 3 یورپ کے دیش ہیں، جرمنی، فرانس اور یو کے نے بات چیت کی کوشش کی ہے ایرانین ڈپلومیٹس کے ساتھ. لیکن فرینکلی یورپین بھی ٹرمپ نے ایکسپوز کر دی ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آج کا جو یورپ ہے، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کچھ سالوں میں پھر سے کھڑا ہو سکے، آج کا جو یورپ ہے وہ بالکل ٹھوس ہے، بالکل ٹھوس ثابت ہو گیا. وہ رشیا کا ایک میزائل بھی سنبھال نہیں سکتے سر. ٹھیک بات ہے. مطلب یہ کمال کی بات ہے. یہاں پر اکثر جو پاکستان کے سوشل میڈیا مجاہدین ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب ایران جو ہے اس وقت 56 بھائیوں کا، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی بنا ہوا ہے، اور ایک جو امت مسلمہ کا تصور تھا وہ جو ہے اس وقت ایک ڈائلیوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس وقت جو جیو نیوز ہے وہ ایسے ایرانی حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ باقاعدہ جیو نیوز کو فنڈنگ کرتا ہے. تو یہ جو پاکستانیوں کا آبسیشن ہے وار کے ساتھ، چاہے وہ جنگ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہو، چاہے وہ ایران کی جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو، تو وہ اپنے آپ کو، چاہے وہ عراق کی جنگ کویت کے ساتھ ہو، وہ اپنے آپ کو اس وار ایفرٹ کا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامک کنیکشن کے ذریعے بنا ہی لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سائیکالوجی کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے، بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. یہ امہ کا آبسیشن ہے پاکستان کو، یہ امہ کی امہ ہے پاکستان. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ خود ہی سیلف کلیمڈ امہ کی امہ بنی ہوئی ہے. باقی امہ کا یہ ورڈ ہے سعودی عرب میں، یو اے ای میں نے نہیں سنا وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو. اچھا، ان کے ہاں جو مطلب 3-4 روز پہلے یہ خبریں تھیں کہ پاکستان نے
اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر دیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. مطلب پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کی یہ خبریں تھیں کہ ایٹمی حملہ کر دیا پاکستان نے. یعنی ان کا جو ایٹمی حملہ ہے اس کی سن کے مجھے وہ پاکستان کا ایک نوجوان سنگر آفتاب سعید, مجھے اس بیچارے کا سانگ یاد آتا ہے کہ یہ قوم بڑی جذباتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ تو سر یہ تو چورن چاٹنے والی قوم ہے, افیون کھانے والی قوم ہے. ان کا افیون یہی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تباہ کر دیا, ہم نے بھارت کو تباہ کر دیا. اچھا وہ ان سے کوئی 10,000 گنا آگے نکل جائیں, لیکن یہ افیون یہ چاٹ کے یہ سو جاتے ہیں. اچھا طاہر صاحب, یہ آپ تاریخ کا ستم نہیں دیکھتے کہ اینشینٹ ورلڈ کی جتنی گریٹ سویلائزیشنز تھی, جن میں میسوپوٹیمیا تھا, جن میں پرشیا تھا, جن میں ایجپٹ تھا, اب وہاں پر عراق ہے, اب وہاں پہ ایران ہے, اب وہاں پہ مصر ہے, تو ان تینوں سویلائزیشنز کو اسلام نے برباد کر دیا. دیکھیے اسلام نے برباد کیا یا وہاں کی لیڈرشپ نے برباد کیا, میں سیدھی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. اسلام یہ سعودی عرب میں مطلب یو اے ای میں ان ملکوں میں زیادہ ہے کیونکہ یہیں سے نکلا ہے نا. مصر تو دوسرے لیول پہ آتے ہیں. انہوں نے اسلام کو بیچ کے, یعنی یہ اسلام کا یہ جو پروڈکٹ ہے حج, اس کو بیچ کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر اکٹھے کیے. جی جی سر, وہ جو پتھر مارتے ہیں شیطان کے لیے, 7 پتھر $3 کے بیچ لیتے ہیں. تو یہ سعودیوں کی سمارٹنس ہے فرینکلی. اچھا پھر سعودیوں نے جو تیل ویل نکلا, یو اے والوں نے, قطریوں نے, کویتیوں نے, عمان نے, ان سب نے تو ایک نئی سیولائزیشن بنا دی, پیسے کی سیولائزیشن. ٹھیک ہے. اب وہ آپ وہاں پہ جائیں ان دیشوں میں, میں ابھی کچھ چند مہینے پہلے گیا ہوا تھا, ہر سال بعض کا دو بار چلا جاتا ہوں, تو مطلب کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں, ایون بحرین میں مجھے لگتا ہے میں شاید یورپ میں آ گیا ہوں, یورپ بھی شاید کم ترقی یافتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ بالکل مطلب ان کے بیچز پہ آپ جائیں تو آپ کہتے ہیں, اور یہی معاملہ محمد بن سلمان کرنے والے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسلام کا مسئلہ ہوتا تو یہ سب سے زیادہ جو پسماندہ ہوتے. اچھا طاہر صاحب, یہاں پر نا ایک بڑے مزے کی سچویشن یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے انڈیا کے ساتھ چند گھنٹوں کی لڑائی کرنے کے بعد جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے اس سارے اثر کو زائل کرنے میں پریکٹیکلی کامیاب ہو چکے ہیں, اور وہ ایک پریکٹیکلی ایک انونسیبل آدمی جو ہیں پولیٹیکلی بن چکے ہیں, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہیں. تو طاہر صاحب, اگر جنرل عاصم منیر جو ہے, کیونکہ آج کل کے میڈیا میں خبریں جو ہیں چھپتی کم ہیں, اگر وہ کسی بھی سٹیج کے پر کسی بھی طریقے سے ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیتا ہے, تو جنرل عاصم منیر کی پاکستانی عوام میں جو مقبولیت بڑھی تھی اس کا گراف واپس تنزلی کی جانب نہیں آ جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ جنرل عاصم منیر کو ان باتوں کی پرواہ ہے, لیکن آ جائے گا, لیکن گراف نیچے آئے گا. وہ ہاں ہی گیوز اے ڈیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت چیف آرمی اسٹاف بنے تھے جب وہ آلموسٹ ریٹائر ہو چکے تھے. جی ریٹائر ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ تو اب جو کچھ ہے ان کا بونس ہے. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کس کا چرے, وہ کہتے ہیں نا سر, وہ ایک کلفی والے کی ریڑھی کے اوپر وہ بچوں نے حملہ کر دیا, اس نے کلفیاں خود ہی کھانی شروع کر دی کہ جتنی کھا لوں گا اتنی بچ جائیں گی. تو اس کا بونس وہ کسی کا چرے نا کہ ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ تو اس کے لیے ایک بونس اس کی جھولی میں آن کے گرا ہوا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آرمی اسٹاف بنا, فیلڈ مارشل بنا, دنیا کے سب سے پاورفل آدمی سے اس کا لنچ ہوا. وہ جائے بھاڑ میں, جو ہے اس کے اپنے فیملی ایسٹس بڑھیں گے. وہ پوری دنیا میں جیسے باقی جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ریٹائر ہونے کے بعد یہ بندہ جو ہے یہ لوگوں کے سامنے قرآن کی شہادت والی آیتیں پڑھتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے جا کر کیا کہتے ہیں اپنی خدمات رینٹ آرمی کی پیش کرتا ہے. حالانکہ اسی قرآن میں تو جس کا یہ حافظ ہے اس میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ کیسی منافقت ہے طاہر صاحب؟ سر یہ منافقت تھوڑی ہوتی ہے, پوری دنیا کے لیڈر اسی طرح کرتے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ فیئر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. مطلب اگر ہم پرنسپلز کی اور آئیڈیالوجی کی بات کریں, ٹھیک ہے, یہ قرآن کی بنیاد پر منافقت کر رہا ہے, تو باقی دنیا کے ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ کن کن بنیادوں پہ منافقت کر رہے ہیں. مطلب مجھے کہیں کہ فیئر بھی ہونا پڑتا ہے, میں بہت ان کے خلاف, یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں, لیکن میں جب ورلڈ سینیریو دیکھتا ہوں تو یہ وہی کر رہے ہیں, یہ وہی ٹرکس آف ٹریڈ پلے کر رہے ہیں جو باقی کر رہے ہیں. اچھا, یہ راولپنڈی اور واشنگٹن کی قربت بیجنگ کو کیسی لگے گی
राइट सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजिंग ये कुर्बत जो है वो कोई 60 सालों से देख रहा है। बीजिंग भी बहुत स्मार्ट है, बीजिंग को इस कुर्बत से भी कहीं ना कहीं फायदे मिल जाते हैं। और मतलब बीजिंग भी कहता है कि अभी पैसे तो हमको तुम्हें कोई खुले देंगे नहीं, पैसे तुम्हें शायद वहां से मिल जाएं, हम तो बड़े कैलकुलेटेड पैसे देते हैं, लेकिन तुम कहाँ जाओगे, तुम जो मर्जी करते फिरो, तुम हमारे बगल बच्चे भी रहोगे और उनकी गोद में भी बैठे रहोगे। तो ये खेल ऐसा ही है। बीजिंग खुद, जब बीजिंग का एक मामला है कि भाई मेरा ये जो है ना ताइवान, ये सिक्योर रहे, बाकी जाए बाढ़ में। और बीजिंग स्मार्ट है, बीजिंग को ये पता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड इतने ब्लंडर कर चुका है और ये ब्लंडर करने पे मजबूर है, समझ रखने के बावजूद, क्योंकि शतरंज की बाजी इस तरह की बिछी हुई है कि आप जितने चाहे समझदार हो, आपको मोहरे चलने होंगे, आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं। जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उसको खत्म नहीं हुई, तो ये ईरान इसराइल जंग को भी आप प्रोलॉन्ग होता देख रहे हैं ताहिर साहब? देखिए, ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो दहाइयों पे मबनी है। ये हमास कौन थे, हिजबुल्लाह कौन थे, हुती कौन थे, ये ईरान की प्रॉक्सीज थी। अगर इन प्रॉक्सीज ने इसराइल और अमेरिका को दहाइयों से मसले का शिकार रखा है, तो हम सोच सकते हैं कि ईरान, मतलब मेरी नफरत मुल्लाओं के लिए बेइंतहा अपनी जगह पे, मगर ये भी मुझे मानना पड़ेगा कि उन्होंने इनकी सांसें खराब रखी। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, या अब तो वॉर शुरू हो गई है, अब ये जो वॉर है ये यकीनी तौर पर कोई इसराइल के लिए पीस ऑफ केक नहीं है। ये बहुत नर्विंग सिचुएशन है। जो क्रॉस फायर में आने वाले अमीर अरब देश हैं, बहुत उनके लिए संगीन मसला है। वो ऐसी पार्टी है, लेकिन ऐसे में ईरान जो है बगैर चाइना की मदद के या बगैर रशिया की मदद के, जाहिर है उनके पास असलहे की या एमुनेशन की या मिसाइलों की एक हद होगी ना सर। तो ऐसी एक सस्टेन्ड वॉर एफर्ट को करने के लिए आपको ऐसा कोई अलाय चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि रशिया ईरान की मदद को आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर तो ये वॉर एफर्ट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी ना? नहीं, जल्दी एग्जॉस्ट होते होते ये इजराइल को बहुत एग्जॉस्ट कर देंगे। उसकी वजह ये कि खुद इजराइल के कहने कि इनके पास 3000 के करीब मिसाइल है, अभी 400-500 फेंके हैं और इजराइल परेशान हो गया। हालांकि इजराइल के अंदर तबाही जो ईरान में तबाही आ रही है उससे बहुत कम है, मगर इजराइल उस तबाही को भी अफोर्ड नहीं करता है ना इजराइल का। हाँ, वो अफोर्ड, एक तो साइज छोटा है, दूसरा इजरायली जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड हैं, बाशऊर लोग हैं। मैं ये नहीं कहता ईरानी आम आदमी बाशऊर नहीं है, सिविलाइज नहीं है, आम ईरानी भी बहुत समझदार है। वो हमसे बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। आई बीन टू ईरान मैनी टाइम्स और मैं उनके आम लोगों से भी मिला हूँ, वो उनमें बहुत तमीज है जिंदगी की। लेकिन बहरहाल इजराइल टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे है, साइज छोटा है। तो अगर वो अभी तक अपने 1-6 मिसाइलों से इजराइल को परेशान कर सकता तो ठीक है, उसका तो बेड़ा गर्क होना ही होना ईरान का। जो उसके अभी 2500 मिसाइल बैठे हुए हैं वो इजराइल और अरबों की जिंदगी अजीरन कर देंगे। और अमेरिका को भी इस बात का एहसास है और इजराइल को भी इस बात का एहसास है, क्योंकि उनका आयरन डोम जितना वल्नरेबल हुआ है। देखिए, उनकी कैलकुलेशन, जंगें जो होती है ना बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की, कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक रिजल्ट लाती हैं। मैंने पीछे मिसाल दी, ईरान में जो कुछ अमेरिकियों के साथ हुआ, इराक में जो कुछ इनके साथ हुआ, ये रिसेंट मिसालें हैं। ये सोच नहीं सकते थे। आपको लगता है कि अमेरिका जो है कोई ऐसी हिकमत अमली अपना सकता है जिसमें ईरान को और इसराइल को दोनों को फेस सेविंग मिल जाए और इस मामले को फिलहाल यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाए और किसी हतमी नतीजे तक ना ले जाया जाए? देखिए, फेस सेविंग वो कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, जब वो ये देखें कि अब हम बेबस हैं। जैसे वो अब जितनी यूक्रेन की वॉर थी वो बुनियादी तौर पर जो बाइडन की तरफ से अमेरिकी वॉर थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप फेस सेविंग ही दे रहे हैं यूक्रेन को भी, और वो फेस सेविंग में नहीं मिल पा रही, और रशिया को भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका की ये वॉर थी और अमेरिका ही फंसा हुआ है। इसी तरह अब ये जो वॉर है इसमें भी फेस सेविंग देते देते इतनी तबाही हो जाएगी, ऑलरेडी हो गई है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई क्रिकेट का मैच तो है नहीं। और बिल्कुल सर, कि अगर मिसाइल चाहे वो तल अवीव या हिफा के ऊपर गिरता है या तेहरान पे या मशहद पे गिरता है, उसमें मारे तो वो मासूम लोग जाते हैं ना, जिनका उस वॉर एफर्ट से कोई लेना देना नहीं था, जो अपने बीवी बच्चों को पाल रहे होते हैं, जिन्होंने अपने करियर्स बनाए होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की होती हैं, और उसके बाद जब
وار ختم ہوتی ہے تو ان سارے لوگوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اور لیڈر دوبارہ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں؟ طاہر صاحب بالکل ایسا ہی ہے. ہم جنگوں کو بعض اوقات ویڈیو گیم کی طرح دیکھتے گلیمرائز کرتے ہیں. ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ویڈیو گیم کی طرح دیکھتے ہیں. کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں جی اس نے سینچری بنائی ہے 100 میزائل پھینکے ہیں, اس نے جی 13 پھینکے ہیں, اس 13 یا اس نے 13 بال پھینکی ہیں تو کتنے پر ایرانی ویسے وکٹ. ذاتی طور پر ایک ملٹری رجیم کے باوجود ان کا سنیما بہت اچھا ہے. وہاں جی پر ایک شیراز کی وائن کا ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے, ایک موسیقی کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے, پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ بہت دلدادہ ہیں, بڑے خوبصورت لوگ ہیں تمام تر ملائیت کے باوجود بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے خوبصورت لوگ اسرائیل میں بھی ہیں. تو دونوں جانب جو ہیں, اگر وہ نیتن یاہو کچھ غلط کرے یا خامنائی کچھ غلط کرے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ تو ایک عام انسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا طاہر صاحب. ایبسولوٹلی عام انسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے میں اپنی اس زندگی کے دوران خاص طور پر 40-50 سالوں سے جب سے ہم پالیٹکس کو, ورلڈ جیو پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, ورلڈ لیڈر کی طرف سے وائز ڈیسیجنز اور وائز اسٹریٹجی بہت کم دیکھنے کو ملی ہے. ٹھیک بات ہے. کتابیں اچھے لوگوں نے لکھی ہیں, جیفری سیکس, جان شیمر جیسے لوگوں نے, مطلب بہت سارے لوگ, بہت سارے نام ہیں. اور اس کے بعد اور خود ہم اپنی آنکھوں سے, آپ اور ول میں, ڈیورا کہا کرتا تھا کہ ٹو میک ڈیموکریسی ورک you have to make every man wise. To make monarchy work, you have to make only one man wise. میں یہاں monarchy کی فیور نہیں کر رہا ہوں, لیکن بعض دفعہ ڈیموکریسی کے یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں اس گفتگو کے لیے ٹائم دیا, اور جس نیوٹرلٹی کے ساتھ, جس امپارشلٹی کے ساتھ, اور جتنا مائنیوٹ انالیسس آپ نے کیا ہے, یقین مانیں کہ میں جتنا بھی بولا ہوں وہ صرف اور صرف میں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں وہ دینے کے لیے بولا ہوں تاکہ آپ مزید بولتے رہیں, تازیانہ دینے کے لیے. لیکن اٹ واز اے ونڈرفل انالیسس سر. بہت بہت شکریہ آج کی لائیو اسٹریم میں ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. ٹیک کیئر سر. ٹیک کیئر. سو نائس. تھینک یو.